جی ہاں، کچھ مسئلے بھی تھے۔ قرآن پر دوسری دینی کتابوں کا رکھنا، دنیا کے اندر سب سے افضل کتاب قرآن کریم، اس کے اوپر کسی بھی دینی کتاب رکھنے کی گنجائش نہیں۔ سب سے اوپر یہ رہے گا، اس کے نیچے تفسیر کی کتاب رہے گی، اس کے نیچے حدیث کی کتاب رہے گی، اس کے نیچے دینی کتابیں آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر یہ ادب ہے اس کے ساتھ۔ ایک دوسرا مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ لوگ کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس مسجد میں میں آتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کرسیاں مجھے نظر نہیں آتی، ہو سکتا ہے اکا دکا کہیں ہو، ورنہ اور مسجدوں میں جانے کے بعد مقتدیوں کے علاوہ جتنے مقتدی ہوتے ہیں اس سے کہیں زائد کرسیاں نظر آتی ہیں۔ ایسا فیشن بن گیا ہے ہماری مسجدوں کا۔ بہرحال کرسیوں پر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے نیچے بیٹھ کر ریحل پر قرآن پڑھنے والا، اس کی اجازت دی جائے گی، وہ پڑھ سکتا ہے، پڑھیں۔ ایک تیسرا مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا کہ گھر کی عورتیں یا گھر کے مرد کبھی کبھی اپنی کتاب کو، قرآن کریم کو تکیے پر رکھ دیتے۔ فقہاء نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ تکیے پر قرآن کو رکھا جاوے گا، اس پر پڑھا جا سکتا ہے، البتہ اپنے گدے پر، سونے والی جگہ پر نہ رکھیں، یہ ادب کے خلاف ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ادب جو ہے علاقے کے اعتبار سے کہیں کہیں فرق ہو جاتا ہے۔ اہل عرب کے یہاں اتنا ادب نہیں ہے جتنا ادب ہمارے یہاں ہے۔ میرے استاذ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بتایا کہ وہ گئے ہوئے تھے حج میں، ایک عربی قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھنے کے بعد اس قرآن کو اپنے جوتے پر رکھ دیا۔ تکلیف کی بات ہے، سمجھ رہے؟ مفتی صاحب نے پوچھا یہ تو نے کیا کیا؟ اس عربی نے کہا انجسن ہوا، کیا یہ ناپاک ہے جوتا؟ ظاہر سی بات ہے جوتا ناپاک نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ناپاک رہتا تو مسجد حرم میں کیوں لے کر آتا اسے؟ اس نے کہا کہ جب ناپاک نہیں ہے تو قرآن کو رکھنا بھی جائز ہے۔ ہمارے یہاں یہ تو مسئلہ کہیں اور پہنچ جاتا، تو جتنا ادب ان کے یہاں نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ ادب ہمارے یہاں ہے۔ ہمارے یہاں ادب ہے، ہم تکیے پر رکھ سکتے ہیں، لیکن سونے والے گدے پر اور جوتے پر نعوذ باللہ من ذالک بالکل ہی اجازت نہیں دی جائے گی۔ الغرض آپ قرآن پر کسی اور کتاب کو نہ رکھیں۔ دوسرا مسئلہ، کرسی کے نیچے بیٹھنے والے رحل پر قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ، اس قرآن کو تکیے پر رکھ کر قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔